أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی به یہ سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر اور پھر اس کی ایسی اعلیٰ تدبیر سن کے یقیناً بہت متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ ایسے ذہین شخص کو جیل میں نہیں بلکہ بادشاہ کا مشیر ہونا چاہیے۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، پھر جب آیا آپ علیہ السلام کے پاس ایلچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ بادشاہ کا پیغام لے کر جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میں اس طرح ابھی جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا، پہلے پورے معاملے کی چھان بین کی جائے کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں جیل بھیجا گیا تھا۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اس پر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ ہے کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کیا حکم دیتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی به استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو جب بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا کہ آج کے دن سے یوسف علیہ السلام ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جان چکے تھے کہ اس ملک پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور اگر اس ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بروقت درست اور مؤثر اقدام نہ کیے گئے تو نہ صرف خود مصر ایک خوفناک قحط کی زد میں آ جائے گا بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی بہت بھیانک حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس پورے خطے میں مصر ہی ایسا ایک ملک تھا جہاں غلہ اور دوسری اشیاء خوراک پیدا ہوتی تھیں۔ اس کے ہمسایہ میں چاروں طرف کچھ صحرائی علاقے تھے اور اناج وغیرہ کے سلسلے میں ان علاقوں کا انحصار بھی مصر کی زراعت پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے موقع دیکھا تو فوراً اپنی خدمات پیش کر دی کہ اگر خزانے اور خوراک اور زراعت کا پورا انتظام میرے پاس ہوگا تو میں اس آفت کا سامنا کرنے کے لیے جامع اور ٹھوس منصوبہ بندی کر سکوں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں۔ اب یہاں سے آگے اس قصے کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ آئندہ رکوع کے مضامین اور گزشتہ مضمون کے درمیان زمانی اعتبار سے تقریباً 10 سال کا بعد ہے۔ اب بات اس زمانے سے شروع ہو رہی ہے جب مصر میں بہتر فصلوں کے 7 سالہ دور کے بعد قحط پڑ چکا تھا۔ یہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ یہاں پر جو تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے عین مطابق 7 سال تک مصر میں خوشحالی کا دورہ رہا اور فصلوں کی پیداوار معمول سے کہیں بڑھ کر ہوئی۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اناج کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے تھے۔
چنانچہ جب یہ پورا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو مصر کی حکومت کے پاس نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ملحقہ علاقوں کے لوگوں کے لیے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اناج وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر راشن بندی کا ایک خاص نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کے تحت ایک خاندان کو ایک سال کے لیے صرف اس قدر غلہ دیا جاتا تھا جس قدر ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا، اور اس کی قیمت اتنی وصول کی جاتی تھی جو وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ ان حالات میں فلسطین میں بھی قحط کا سما تھا، اور وہاں سے بھی لوگ قافلوں کی صورت میں مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے، جبکہ آپ علیہ السلام کا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو کسی بھی طرح ان کے ساتھ کہیں بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اب اگلے رکوع میں اسی چیز کا ذکر ہوگا۔